حضرت الیاس علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک الیاس ہمارے رسولوں میں سے ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ خرقیل علیہ السلام کے بعد ایک مدت تک بنی اسرائیل میں کوئی نبی مبعوث نہ ہوا اور ان کو واعظ و نصیحت کرنے والا کوئی نہ رہا، چنانچہ یہ قوم متفرق ہو کر ملک شام، مصر اور دیگر ملکوں میں جا کر بسی۔ بعض علماء حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دین کی ترغیب ان کو دیتے رہے اور ان کو سیدھے راستے پر تلقین کرتے رہے، مگر اس قوم پر کچھ اثر نہ ہوا اور رفتہ رفتہ بت پرستی اور زناکاری میں اضافہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر حضرت الیاس علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا، اور ان کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا ملک شام میں، اس نے ایک بت تراش کر اس کا نام بال رکھا تھا، اور تمام لوگ اس کو پوجتے تھے اور دیگر لوگوں کو بھی پوجنے کو کہتے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس کے پوجنے سے مخلوق خدا کو منع کرتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب کہا حضرت الیاس نے اپنی قوم کو، کیا تم کو ڈر نہیں کہ کیا تم پکارتے ہو بال کو اور چھوڑتے ہو بہتر بنانے والے کو، جو اللہ ہے رب تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا ہے۔ لوگو، جبار و خالق مالک کو چھوڑ کر بت پرستی کرنا کام نبی کا نہیں۔ بت پرستوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کی بات نہ مانی اور انہیں تکذیب کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پس جھٹلایا اس کو، البتہ حاضر کیے جائیں گے قیامت کے دن۔ روایت میں ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہر بالیغ میں بھیجا کہ وہاں کے لوگوں کو بال کے پوجنے سے منع کریں، اور بعضوں نے کہا کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، اس کا نام بال تھا، اور اس کی ایسی صورت تھی کہ سب لوگ اس کی پوجا کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت الیاس علیہ السلام وہاں کے لوگوں کو اس کو پوجنے سے منع فرماتے تھے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت کیا کرتے تھے۔ پس کچھ روز بعد وہاں کا بادشاہ ایمان لے آیا اور اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کو اپنا وزیر بنا لیا، پھر اس کی بہت قدر و منزلت کرتا تھا۔ پھر چند روز کے بعد اس نے اپنی قوم کے ساتھ پھر ضلالت اختیار کر لی اور اپنی قوم کے ساتھ بت پرستی شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر حضرت الیاس علیہ السلام نے خفا ہو کر ان پر قحط کی بد دعا کی، جس کے نتیجے میں 3 برس تک وہاں پر پانی نہیں برسا۔ سارے ملک میں قحط نازل ہو گیا۔ کھانا اور جانوروں کو خوراک نہ ملنے کی وجہ سے آدمی اور جانور سب کے سب مرنے لگے۔ لوگوں کو خیال آیا کہ یہ قحط سالی جو ہم پر نازل ہوئی وہ حضرت الیاس کی بد دعا سے ہوئی ہے، لہذا اس کو جہاں بھی پاؤ فوراً مار ڈالو۔ ادھر حضرت الیاس علیہ السلام ایک بڑھیا کے مکان میں چلے گئے، اس لیے کہ وہ بڑھیا حضرت الیاس کی موت قید تھی، اور اس کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام یسع تھا، اس کو حضرت الیاس کی خدمت میں دے دیا۔ حضرت الیاس اس کے لڑکے کو لے کر شہر شہر پھرتے رہے۔ 3 برس کے بعد اس ملک کے بادشاہ سیفور سے کہا کہ آج 3 برس سے تم پر قحط اور تکلیف مسلط ہے، لہذا تم کو لازم ہے کہ تم جسے پوجتے ہو اسی سے مانگو کہ وہ تم کو پانی دے اور قحط سے تم کو نجات دے۔ اگر اس سے نہ ہو تو خالق ارض سما کو پوجو، وہ اسی وقت تمہیں اس مصیبت سے نجات دلائے گا۔ پس الیاس کے کہنے سے انہوں نے اسی وقت اپنے بت معبود سے جا کر نجات مانگی، اور اس سے ان کو کچھ جواب نہ ملا۔ پس انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام سے آ کر عرض کی کہ آپ ہمارے واسطے دعا کریں کہ ہم اس بلا سے خلاصی پائیں، تب آپ پر ایمان لائیں گے۔ یہ سن کر حضرت الیاس نے خدا کی درگاہ میں دعا مانگی۔ اسی شب اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا، ترکاری گھاس غلہ زمین سے اگنے لگا، قحط جاتا رہا۔ پھر بھی وہ جھٹلاتے رہے اور ایمان نہ لائے اور گمراہی میں بال کو پوجتے رہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے جب ان کے لیے دعا کی تب خدا کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اے الیاس، تیری دعا سے میرے بندے اس قحط میں بہت مارے گئے۔ تو پھر حضرت الیاس نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کی
کہ تو نے میری دعا سے ان پر قحط نازل کیا، اب میری دعا سے پھر سب کے واسطے بھلائی کر۔ غرض جب حضرت الیاس علیہ السلام نے دیکھا کہ کافروں نے آخر بت پرستی نہ چھوڑی، تب یسع کو اپنا قائم مقام اور خلیفہ بنا کر اس قوم سے علیحدہ نکل گئے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور ان کو وہاں رہنے کا حکم دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اہل یسع کو نبی بنایا۔ آپ نے سب سے پہلے خداوند قدوس کی طرف لوگوں کو دعوت دی، صحیح راہ کی ہدایت فرمائی، لیکن اس قوم نے نہ مانا اور برابر جھٹلایا۔ آخر وہ ساری قوم مردود رہی۔ پھر چند روز کے بعد حضرت یسع نے انتقال فرمایا، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت یسع کے 700 برس تک کوئی نبی ان پر مبعوث نہ ہوا، صرف علماء اور فضلاء تھے، وہی خدا کی راہ بتاتے رہے، مگر ان کی بات کوئی نہ سنتا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کو اس قوم کی طرف مبعوث فرمایا۔